مراکزی صحت کی آؤٹ سورسنگ کا معاملہ توبہ میں بی ایچ یوز اور ایچ سیز پر ڈاکٹرز کی ہڑتال، مریض پریشان، معمولی مرض کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال کا رخ کرنے پر مجبور، روزانہ کی بنیاد پر ڈی ایچ کیو اسپتال میں 200 مریض زائد رپورٹ ہو رہے ہیں۔ احمد ندیم سے تفصیلات جانتے ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، توبہ ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت اور اسی کے ساتھ ساتھ رورل ہیلتھ سینٹر پر جو ہے وہ محکمہ صحت کے جو عملہ ہے ان کی ہڑتال کے باعث جو ہے وہ مریض جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں سے ڈسٹرکٹ اسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے توبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مختلف وارڈ میں جو ہے وہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 200 سے 300 مریض جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ادویات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ ان کا چیک اپ کے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ چیلنج بن کر رہ گئی ہے۔ توبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 500 سے 600 جو ہے وہ مریض وزٹ کرتے تھے مختلف وارڈ میں۔ اب جو ہے وہ ان کی تعداد 800 سے 900 تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ پر مریضوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور محکمہ صحت انتظامیہ سے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کروا کے بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹر پر جو ہے وہ دوبارہ سے ڈاکٹر کی اویلیبلٹی اور ان کو جو ہے وہ فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مریضوں کا جو ہے وہ مشکلات بھی کم ہو سکیں اور ان کو اپنے نزدیک ترین مراکز پر جو ہے وہ صحت کی سہولیات میسر آ سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ صحت کی عدم توجہ، چنیوٹ میں نجی کمپنیز ملازموں کا حق کھانے لگی۔ ڈی ایچ کیو چنیوٹ کے گارڈز اور صفائی کا عملہ 3 ماہ سے تنخواہ سے محروم، حکومت سے عید سے قبل تنخواہوں کی ادائیگی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، کمیل حیدر سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی عدم توجہ، محکمہ صحت کے اندر کام کرنے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر گارڈز اور صفائی کا جو عملہ ہے وہ 2-3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہے۔ کئی ماہ سے تنخواہ نہ آنے سے ان کے لیے گھر کا چولہا چلانا مشکل ہو گیا ہے، کافی پریشان ہے، کافی عرصے سے سیلری نہ آنے سے اپنی نوکری جو ہے وہ داؤ پر لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ان کی رکی ہوئی تنخواہیں ہیں انہیں دوبارہ سے بحال کیا جائے تاکہ ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی آئے۔ ایک ہفتہ باقی ہے عید میں، اور عید کی خوشیاں اگر وہ سب کے سنگ منانا چاہتے ہیں تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کون کام کرتا ہے آپ کا اور کب سے تنخواہ نہیں آئی؟ ایک بچہ ہے، ایک جھاڑو والا، ایک گارڈ ہے۔ عید بھی سر تے ہے، ساری اپیل ہی ہے وزیر اعظم تے بھی تے مہربانی کر کے تنخواہ دیتی جاویں، چولہا چلو خوشی نہ چل جاوے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں جاری کی جائیں تاکہ خصوصاً عید کی جو خوشیاں ہیں یہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ منا سکیں۔ گارڈز جو ہیں ان کی 2 ماہ کی تنخواہ، جبکہ صفائی والے عملے کی 3 ماہ سے زائد گزر جانے کے باوجود اب تک تنخواہیں جو ہیں وہ حکومت پنجاب کی جانب سے جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کی 28 ڈیفالٹر کوآپریٹو سوسائٹیز محکمہ کوآپریٹو کی نادہندہ، قرض واپس نہ دینے والے 28 کوآپریٹو سوسائٹیز ڈیفالٹر قرار۔ محکمہ کوآپریٹو نے کارروائی کے لیے رجسٹرار کو کوآپریٹو پی پی سی بی کو مراسلہ بھیج دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، عمران اسلم سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد تحصیل جڑاوالا کی 28 کوآپریٹو فارمنگ سوسائٹی محکمہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو نان پرفارمنگ لون جو ہے وہ لوٹا نہ سکی، جس پر محکمہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تحصیل جڑاوالا کی 28 فارمنگ کوآپریٹو سوسائٹیز کو ڈیفالٹر قرار دیتے ہوئے رجسٹرار پنجاب کوآپریٹو، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پروونشنل جو کوآپریٹو بینک ہے ان کو مراسلہ بھیجا گیا ہے۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ نان پرفارمنگ لون جو فارمنگ سوسائٹی کو دیا جاتا ہے عرصہ دراز سے تاحال یہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کی 28 کوآپریٹو جو فارمنگ سوسائٹی ہیں یہ نان پرفارمنگ لون قرض کی جو ریٹرن کے حوالے سے کوئی لاہے عمل طے نہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پروونشنل کوآپریٹو بینک کو استدعا کی گئی ہے کہ ان 28 کوآپریٹو سوسائٹی کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں وہ منظمن کر دیے جائیں، اور ریکوری کے حوالے سے رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب اور ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے، اور مالی سال 2023 اور 24 کے حوالے سے جتنی بھی این پی اے ریکوری تھی تحصیل جڑاوالا کی فارمنگ سوسائٹی کی جانب سے تاحال جمع نہ کروائی گئی، جس پر 28 جو کوآپریٹو فارمنگ سوسائٹی ہیں ان کو ڈیفالٹر قرار دیتے ہوئے جو رپورٹ ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب کو ارسال کر دی گئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ فیسکو ملازمین کو عید بونس دینے سے متعلق اہم پیش رفت، وزارت توانائی کی ہدایات پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سوموار کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں فیسکو کے تمام بورڈ ممبران کو شرکت کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں، اویس علی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیسکو ملازمین کو بونس دینے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
وزارت پانی و بجلی کی ہدایت پر فیسکو کی جانب سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. سوموار کے روز بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اجلاس کیا جائے گا اور اس اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ فیسکو ملازمین کو بونس کی رقم جو ہے وہ کب دینی ہے اور عید بونس فیسکو ملازمین کو فراہم کرنا ہے. عید بونس کی جو رقم ہے وہ ایک بنیادی تنخواہ کے برابر ہے جس پر ملازمین کی جانب سے یہ جو ہے وہ درخواست کی جا رہی تھی کہ ان کو عید بونس جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے. اور اسی حوالے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جو اجلاس کیا جائے گا سوموار کے روز اس میں باقاعدہ طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یہ ایجنڈا شامل کیا گیا ہے کہ جس پر پہلے فیسکو کی جانب سے کمپنی کی کارکردگی رپورٹ طلب کی گئی اور اب اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سوموار کو اجلاس ہوگا جس میں عید بونس کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. جھنکا میگا سیوریج پروجیکٹ محلہ ریاض آباد نوکو ایریا بن گیا. محلہ ریاض آباد پر سیوریج لائن کی تنصیب کا کام بند کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جھنگ محمد رمضان مرزا سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل ڈوبا روڈ پر سیوریج کے میگا پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کام جاری تھا جو کہ پچھلے چند ماہ سے رکا ہوا ہے اور ہم اس وقت محلہ ریاض آباد میں موجود ہیں اور آپ میرے کم میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بڑے سائز کے سیوریج کے پائپ موجود ہیں لیکن تنصیب کا کام نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں یہ مسئلہ کب سے کام جو ہے وہ بند ہے؟ یہ سر تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں کام بند پڑا ہوا ہے. بالکل ہی کام بند ہے، کوئی کام نہیں کر رہے. یہاں پہ کاروباری حالات بالکل تباہ ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس کے آنے جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے. کاروبار تو بند ہونے ہی ہونے ہیں، وہ بند پڑے ہیں. لوگ اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے، یہ پرابلم ہے. لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں دکانیں بند کر کے، اس کے بڑے مسائل پیدا. گاہک پہنچ رہا ہے یہاں تک جو دکانیں کھلی ہیں کہ وہ بھی بس اکا دکا گاہک اکا دکا گاہک دن میں آتا ہے. پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل جیسے ہی آپ بتائیں کہ گھروں کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے آنے جانے میں؟ پانی ہے، پانی نکلتا نہیں، نالیاں باندھ نے. جیسے جو ہے وہ سیوریج کے پانی کی نکاسی بھی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اہل علاقہ جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی. رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی چوروں ڈاکوں کی عیدی مہم جاری. ضلع کے 12 تھانوں میں 217 مقدمات درج ہوئے. چوری کی 12 رازداری کی 3 وارداتیں رپورٹ ہوئی. مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم ہو گئے. مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانتے ہیں. جی اپڈیٹ کیجیے گا. ٹوبا ٹیکسنگ میں جرائم کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو عید کی بھی آمد ہے اور ایسے میں چوری، ڈکیتی اور رازداری کی جو وارداتیں ہیں اس میں معمول سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے بھی ملتا ہے. لیکن ٹوبا ٹیکسنگ ضلع میں اوور آل جو ایک ہفتے کے دوران جرائم کی صورتحال کی بات کر لی جائے تو ٹوبا ٹیکسنگ ضلع میں چوری کی 12 وارداتیں رپورٹ ہوئیں جبکہ رازداری اور ڈکیتی کی 3 وارداتیں بھی رپورٹ ہوئیں. چوری، رازداری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کو مال و زر سے محروم بھی کیا گیا جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں جو نجائز اسلحہ رکھنے والے افراد ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اور مختلف مقامات سے 27 افراد سے نجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. منشیات فروشی پر کارروائیاں جاری ہیں اور منشیات فروشی پر بھی 12 مقدمات درج ہوئے اور جبکہ LPG گیس سلنڈر استعمال کرنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. تاہم ٹوبا ٹیکسنگ کے DPO بھارت نثار نے تمام تر تھانوں کے SHOs کو ہدایات جاری کی کہ عید کی آمد کے پیش نظر گشت بھی بڑھایا جائے. چوری، ڈکیتی اور جو رازداری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں. نجائز اسلحہ اور منشیات کے حوالے سے بھی اسپیشل کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. پاکستان سائنس اسٹوڈنٹس کا ہونہار طلبہ کو ایشین سائنس کیمپ میں تھائی لینڈ بھجوانے کا فیصلہ. BS سائنس پروگرامز کے طلبہ 3 اپریل تک اپلائی کر سکیں گے. BS پروگرامز کے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے طلبہ اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی طرف سے ملک بھر کی یونیورسٹیز کے سائنس کے جو طلبہ ہیں ان کو تھائی لینڈ بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تھائی لینڈ میں 31 جولائی سے شروع ہونے جا رہی ہے ایشین سائنس کیمپ جس میں پاکستان سے بھی ہونہار طلبہ جو ہیں ان کو گورنمنٹ کے فنڈ سے بھجوایا جائے گا. انٹرویو لیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی سائنس پروجیکٹ ان کی طرف سے اگر تیار کیا گیا ہے تو اس کی پریزنٹیشن لی جائے گی. جتنے بھی کامیاب طلبہ ہوں گے ان کو ایشین سائنس کیمپ میں تھائی لینڈ بھجوایا جائے گا اور اس حوالے سے تمام یونیورسٹیز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے جو سائنس میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ ہیں جو انوویشن آئیڈیاز رکھتے ہیں، کوئی پروجیکٹ سائنس کا کر چکے ہیں، وہ اپنے آئیڈیاز بھجوائیں جس پر ان کو جج کیا جائے گا. سائنس سینٹرز کی وزٹ کروائے جائیں گے اور مختلف جو ماہرین ہیں دنیا بھر سے ان سے بھی ملنے کا موقع ملے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. پانی زندگی کی علامت اور محفوظ مستقبل کی ضمانت. پانی کے عالمی دن کے موقع پر واسا آفس فیصل آباد میں سیمینار.
DMD इंजीनियरिंग साकिब रजा की ज़ेर सदारत सेमिनार मुनक्किद हुआ। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पानी जिंदगी है और पानी के आलमी दिन के मौके पर वासा फैसलाबाद के ज़ेर इंतजाम न सिर्फ पानी को महफूज बनाने के हवाले से आगाही वाक की गई बल्कि सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। DMD इंजीनियरिंग हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। साकिब साहब, आबादी बढ़ रही है, पानी के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, पीने का पानी जो है वो शहरियों को बमुश्किल मिल पा रहा है, किस तरह से महफूज बनाया जा रहा है पानी के ज़खायर को आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल जी, हम लोग 2 प्रोजेक्ट इस टाइम हमारे इन लाइन है। एक AFD का प्रोजेक्ट है जिसमें हम नहर से पानी लेके ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को पीने के लिए दे रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला 56,000 नए कंज्यूमर ऐड होंगे। दूसरी तरफ हम लोग जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है डनीडा का, वो भी आज एक्निक से इस माह उसकी अप्रूवल हो रही है। वो प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह ताला एक संग बुनियाद होगा कि हम वेस्ट वाटर को जनरेट ट्रीट करके दोबारा इरीगेशन पर्पज के लिए यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल पूरी दुनिया को एग्जाम्पल के तौर पर पेश भी किया जाएगा कि किस तरह से वासा फैसलाबाद पानी को महफूज बनाता है और खासकर वेस्ट वाटर को जो है ट्रीट करके दोबारा से इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल के लिए साफ पानी भी महफूज बनाया जा सके। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में नेशनल T20 कप टूर्नामेंट में आज टेस्ट डे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की पोजीशन वाज़ेह हो गई। इकबाल स्टेडियम में 4 क्वार्टर फाइनल 23 और 24 मार्च को खेले जाएंगे। PCB ने क्वार्टर फाइनल के लिए भी शायकीन की एंट्री मुफ्त कर दी। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अपडेट कीजिएगा। नेशनल T20 कप के ग्रुप मैचेस का मरहला मुकम्मल हुआ है और बड़े जबरदस्त मैचेस जो है देखने को मिले हैं। टोटल 4 ग्रुप थे A, B, C, D और जहां के जो मैचेस हैं वो इकबाल स्टेडियम में भी मैचेस जो है वो हुए हैं। अब कल से जो है वो दूसरा मरहला शुरू होगा क्वार्टर फाइनल का, जिनमें मुख्तलिफ क्वार्टर फाइनल जो वो खेले जाएंगे और सारे के सारे फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। और शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी ये है कि अब वो क्वार्टर फाइनल के जो मैचेस हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त दे सकेंगे। जो कल पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा लाहौर वाइट्स और एबटाबाद की टीमों के माबैन, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा कराची वाइट्स और मुल्तान रीजन की टीमों के दरमियान। 24 मार्च को तीसरा जो क्वार्टर फाइनल है वो खेला जाएगा, वो फैसलाबाद जो कि लोकल टीम भी है उसके दरमियान खेला जाएगा और पेशावर की टीम जो है वो इनके मद्दे मुकाबिल होगी। देखना होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। नेशनल T20 कप के जो मैचेस हैं वो ग्रुप स्टेजेस के खत्म हो चुके हैं और कल से शुरू होने लगा है क्वार्टर फाइनल का मरहला। अरसलान दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।